السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں، میں آپ کی 3 کی اسلامیت کی ٹیچر ہوں۔ میرا نام مس ماہم ہے۔ بچوں، یہ آپ کی 3 کلاس کی اسلامیت کی کتاب ہے۔ تو بچوں، آج ہم اس کتاب میں سے پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے توحید، رسالت اور آخرت۔ تو سب بچے اپنی اسلامیت کی بک کھولیں اور پیج نمبر 6 پر آئیے۔ تو بچوں، آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور اس پہلے لیکچر میں ہم توحید، رسالت اور آخرت سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں گے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا اور اکیلا، اللہ پر ایمان لانا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جیسے پودے، جیسے سورج، چاند، زمین، حیوان، انسان، جنات، یہ سب تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ ہم سب اسی کے محتاج ہیں۔ تمام مخلوق پر لازم ہے، مخلوق مطلب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جیسے انسان، حیوان، جانور، پرندے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ توحید پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ تمام باتیں توحید کی ہیں، انہیں اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ بچوں، اب رسالت ہے۔ رسالت کے معنی پیغام پہنچانا، جیسا کہ تمام انبیاء کرام اور رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے وحی کے ذریعے۔ بچوں، وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی وہ جو فرشتے اللہ کا پیغام رسولوں کے پاس لے کر آتے تھے، اسے وحی کہتے ہیں۔ تو بیٹا، اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں پر ایمان لانا رسالت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے توحید، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے رسالت، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ تو بیٹا، اللہ کے ساتھ رسولوں پر بھی ایمان لانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں، اسے ہم رسالت کہتے ہیں۔ اب ہے آخرت۔ بچوں، آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد دوسری زندگی۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر کسی کو موت آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ یہ سورج، چاند، ستارے، پودے، انسان، حیوان اور جانور، ہر کسی کو موت آئے گی، یعنی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا میں جو چیزیں ہیں سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد، موت کے بعد ہمیشہ ایک رہنے والی زندگی شروع ہو جائے گی ہماری۔ اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس دن کو ہم آخرت بھی کہتے ہیں اور قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ اور بچوں، اس دن ہم سب کے اعمال کا حساب ہوگا، یعنی کہ ہم نے جتنے بھی اچھے اور برے کام کیے ہوں گے، ہمیں سب بتانا پڑے گا، ہمیں سب حساب دینا پڑے گا، تمام برے کاموں کا، تمام اچھے کاموں کا۔ اور بچوں، جس کے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے وزن میں، وہ جنت میں جائیں گے، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وزن میں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس دن کو بچوں آخرت کا دن کہتے ہیں، کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ آخرت کا دن ہوگا۔ اب بچوں، ہم اس سبق کی بلند خوانی کریں گے، یعنی کہ ریڈنگ کریں گے کتاب میں سے۔ سب سے پہلے میں آپ کو توحید پڑھ کر سناؤں گی۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بچوں، توحید کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم پہلی لائن کی بلند خوانی کریں گے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے اور انسان سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق، باقی سب مخلوق ہیں۔ میں نے مخلوق کا مطلب بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اسے ہم مخلوق کہتے ہیں، جیسے کہ انسان، حیوان، جانور، جنات، پودے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہمسفر نہیں۔ یہ توحید کی باتیں ہیں۔ توحید کا دل سے یقین کرنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو بیٹا، یہ ہم نے چیپٹر ریڈ کرا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو ہیڈنگ پڑھ کے بھی پہلے بتایا تھا توحید کی، تو یہ ساری باتیں یاد رکھیے گا۔ اب ہم پڑھیں گے رسالت۔ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی صرف لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بچوں، اس لائن کا مطلب ہے توحید کا اقرار کر دینا زبان سے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا بھی اقرار کریں اور دل سے بھی مانیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہمیں یہ زبان سے ماننا بھی چاہیے اور دل سے اقرار بھی کرنا چاہیے۔ اس لائن کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے دنیا میں اپنے رسول بھیجے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان 1,24,000 پیغمبر میں سے سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ہی دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، پیروی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں ان پر عمل کرنا، اس کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ تو ہم ان پہ عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ صفحہ نمبر 7 پر آئیے۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ توحید کے ساتھ رسالت پر یقین رکھنا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا۔ اب آ جائیے آخرت۔ آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد دوسری زندگی، یعنی کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اسے ہم دوسری زندگی کہتے ہیں۔ ہر ایک کو موت آئے گی اور یہ دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ موت کے بعد ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی اس میں ہم کبھی بھی مریں گے نہیں، بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور گناہ گار کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی قبر جو ہے ایک جنت کا باغ بن جائے گی، خوبصورت باغ، اور جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کی قبر جو ہے ایک جہنم کی طرح بن جائے گی، جس میں آگ، مختلف قسم کے جانور، خطرناک والے جو انسان کو ڈستے ہیں، اس قسم کے جانور ہوں گے خطرناک والے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ فرمائے گا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قیامت کے دن سب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قیامت کے دن ہم سب کو حساب دینا پڑے گا، اپنے اچھے اعمالوں کا بھی، اپنے برے اعمالوں کا بھی۔
جن لوگوں کے نیک عمل وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کہ قیامت کے دن ہمارے اعمالوں کو ایک ترازو میں تولا جائے گا، ایک طرف ہمارے اچھے اعمال رکھے جائیں گے تو دوسری طرف ہمارے برے اعمال رکھے جائیں گے، اور اگر ہمارے اچھے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ ایک خوفناک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ نیچے والے باکس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، تاکہ ہم جنت میں جا سکیں، مسلمان جنت میں زیادہ سے زیادہ جا سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بچوں پیج نمبر 7 پر جو مشق دی ہوئی ہے خالی جگہ آپ اسے کریں گے، اور اس سبق کی اچھی طریقے سے بلند خوانی کریے گا تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ سکے، اور اس کی ایک صفحہ لکھائی بھی ضرور کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔